برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد خاتم النبیین والمبعوث رحمة للعالمین وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، وبعد۔ سامعین و ناظرین، حق تعالی شانہ کا انتہائی کرم، انتہائی فضل ہم سب پہ کہ اس نے ہمیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور اس سے ہمیں کیا کچھ ملے گا دنیا میں، آخرت میں؟ آج کا ہمارا موضوع تقریباً اس سے پہلی مجلس سے ملتا جلتا ہے اور اسی کا بقیہ ہے، اور وہ کیا کہ حضرت رحمت للعالمین پوری انسانیت کے لیے رحمت ہیں، اور مومنین کے لیے وہ انسان جو آپ کی امت اجابت اور امت میں داخل ہو کے خیر امت کے افراد بن گئے، ان کے لیے آپ رؤوف الرحیم ہیں۔ تو اس کی چند مثالیں کچھ ہم ذکر کریں گے، مگر قرآن حکیم کی یہ آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ سورہ توبہ کی 128ویں اور آخری سے پہلی آیت ہے۔ اب اس کے اندر جناب نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی نے 4 جلیل القدر اوصاف بیان فرمائے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ کا یہ خطاب کس کے لیے ہے؟ پہلی مجلس میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا، اور آج ہم نے شروع میں جس آیت کی طرف اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ اے لوگو یا ایہا الناس انا خلقناکم۔ اب جب اللہ یہ فرمائیں یا ایہا الناس تو اس سے مراد پوری انسانیت اور پوری نسل آدم علیہ السلام ہے، پوری بشریت ہے، صرف مومنین مراد نہیں۔ اور اس خطاب کو اللہ نے کم، لفظ کم، یا ایہا الناس انا خلقناکم، تم سب کو، اور اسی کم کو اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمایا لقد جاءکم، اے انسانوں، اے لوگو، اے بنی آدم۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد اہل مکہ ہیں کہ جن میں آپ آئے، جو آپ کی سیرت کو جانتے تھے، ان کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ رسول تمہارا تم ہی میں سے آیا، تو اس میں بھی کوئی بعید نہیں، کیونکہ انسانوں کے اندر ہی اہل مکہ ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ قرشی اور ہاشمی مراد ہیں کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو پھر بھی وہ انسانوں کے اندر شامل ہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اس میں خطاب عرب کے لیے ہے کہ وہ آپ کے پہلے مخاطب تھے، تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں، عرب بھی جملہ انسانوں میں سے ایک ہیں۔ مگر اکثر اہل علم اور مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ اللہ کا خطاب ہی مخاطبۃ العالم کلہ، لقد جاءکم، یہ جو خطاب اللہ کا ہے یہ پوری دنیا کو ہے، پوری بشریت کو ہے۔ اور پھر یہ معنی کہ رسول من انفسکم، کہ تمہارے اندر ہی سے آئے، اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ جاءکم رسول من البشر، تم بشر ہو تو یہ بھی بشر ہیں، تم بنی آدم ہو یہ بھی بنی آدم ہے۔ اب یہ ایک قسم کا مانوس کرنے کے لیے کہا گیا،
اور اگلی بات تھوڑا سا تأمل کیجئے کہ جس طرح مکے کے لوگ حضرت محمد رسول اللہ کی سیرت کو ولادت سے لے کے دعوی نبوت تک جانتے تھے، آپ کی معاشرتی خدمات کو اور مکی زندگی میں بلا امتیاز صلہ رحمی، بوجھلوں کا بوجھ اٹھانا، ناداروں کو کما کے دینا اور مہمان نوازی کرنا اور ناگہانی مصیبتوں میں انسانوں کا ساتھ دینا، یہ پانچوں اوصاف حضور میں بلا امتیاز توحید و شرک، ایمان و اسلام اور مومنین کافرین بلا امتیاز۔ اس وقت تو تھے ہی ساری دنیا میں، اور مکہ مکرمہ میں وہی لوگ جن کو اللہ نے فی ضلال مبین کہا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ نے یوں کرایا کہ اے انسانوں، تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک انسان رسول بن کے آئے، رسول یعنی رسول عظیم ہے یہ۔ اور یہ رسول آدم کیسے ہیں؟ تو پہلی بات، خطاب اللہ کا پوری انسانیت کو ہے، اور اللہ کی حکمت دیکھیں کہ آج کی پوری انسانیت اسی طرح جناب رسول اللہ کی ولادت سے لے کے، بلکہ آپ کی ولادت سے پہلے کی برکات، ولادت کے بعد کی برکات، اور بچپن، جوانی اور پوری زندگی میں صداقت و امانت اور معاشرے کی وہ خدمات جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا، اس ساری سیرت کو آج کا انسان، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، جانتا ہے۔ اللہ کا غیبی نظام ہے کہ حضور کی سیرت کو اگر ہم لوگوں نے کوئی کوتاہی کی ہو تو کی ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہستی کا تعارف کرانے میں پوری دنیا کو پوری آگہی فراہم کر دی، اس کے اسباب پیدا فرما دیے۔ حضور کی سیرت سب انسانوں کا موضوع سخن رہا، لکھنے والوں نے لکھا، بولنے والے بولے، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، اور پھیلانے والے آج بھی جو جدید ترین ذرائع مواصلات، ذرائع ابلاغ، ذرائع علم ہے، ان میں آپ کی پوری سیرت محفوظ ہے۔ تو اس لیے اللہ کا یہ خطاب پوری انسانیت کو ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ، تمہارے پاس آ چکے ہیں ایک عظیم رسول۔ کون؟ اب آگے وہ تعارف ہے حضور کا۔ تو اب یہ بات ہم سمجھ گئے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب پوری بشریت کو علی الاطلاق ہے۔ تو اب وہ ہستی یقیناً ان کی ایک رحمت عامہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین کے لیے رحمت۔ یہاں مومنین کی بات نہیں ہو رہی، اور ایک رحمت خاصہ ہے جس کا اس آیت میں بیان ہے۔ تو ابھی ہم ان 4 اوصاف کے بارے میں کچھ ذکر کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، نقطہ یہ کہ یہ خطاب پوری بشریت کو ہے، اور تعارف اللہ نے کیسا فرمایا؟ آپ کی جملہ صفات عالیہ اور اخلاق فاضلہ سے جن 4 چیزوں کا اس آیت میں اختیار اللہ نے فرمایا، پہلی یہ ہے حریص عزیز علیہ ما عنتم۔ یہاں بھی تم کہا، جیسے کم اللہ کا خطاب پوری انسانیت کو ہے، ایسے ہی حریص عزیز علیہ ما عنتم، عنتم کہ وہ حریص ہیں۔ اب حریص کون ہوتا ہے اور کس پہ حریص ہیں، اور حرص کا معنی کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، حریص علیکم، اور آگے بالمؤمنین، یہ اگلی بات ہے۔ پہلے ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک صفات اور عظیم اوصاف کو اللہ نے یہاں جمع فرمایا، ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ آگے کیا فرمایا؟
عزیز علیہ، عزیز کا معنی کیا ہے، عزا کا معنی کیا ہے کہ ان پہ گراں گزرتی ہے، ان پہ شاق گزرتی ہے، انہیں تکلیف دیتی ہے، انہیں درد ہوتا ہے کس چیز سے، ما عنتم، کہ تم لوگوں اے انسانوں تم جس چیز میں مشقت میں پڑتے ہو ہمارے پیغمبر کو اس سے درد ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں حضور کی رحمت للعالمینی کہ دنیا میں آدم کی اولاد میں سے کوئی شخص بھی اگر مشقت میں ہو اور امت مسلمہ کا کوئی فرد اگر مشقت میں ہے، اب کم کا خطاب بھی پوری بشریت کے لیے، اور انہیں پھر یہ کہا جا رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم۔ اگر یہ انسان آج کا سمجھ لے کہ میرے درد کو مجھ سے زیادہ حضرت رحمت للعالمین محمد رسول اللہ محسوس کرتے ہیں، اور میرے درد کی، میری تکلیف کا درد مجھ سے زیادہ انہیں ہوتا ہے، تو کیسے محبت حضور کی ہمارے دلوں میں آئے گی؟ تو پہلی صفت یہ فرمائی عزیز علیہ ما عنتم۔ اب انسان کس چیز سے اسے تکلیف ہوتی ہے، کس چیز سے انسان مشقت میں پڑتا ہے؟ اب یہ بات دنیاوی مشقت کی ہو یا اخروی مشقت کی ہو، اور یہ بات اب اگر کوئی شخص ایسے اعمال کو اختیار کرتا ہے، چاہے وہ اعمال صالحہ ہی کیوں نہ ہو، کہ جن میں اسے مشقت ہوتی ہے، اسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ ہم نے پہلی مجلس میں اس سے ذکر کیا تھا کہ جب بعض صحابہ نے یہ کہا کہ ہم روزے ہی رکھیں، افطار نہ کریں، نمازیں ہی ساری رات قیام کریں، نہ سوئیں، تو آپ اس پہ ناراض ہوئے، بلکہ ناراضگی کے آثار آپ کے چہرہ مبارک پر آ گئے۔ تو اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے محبت فرمائی، اور بلکہ عمومی انسانیت سے بھی اس کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہی کیفیت تھی۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تکلیف محسوس ہونا انسانوں کی مشقت کی، یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یعم البشرہ، یعم الناس، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ یہ مومنین کے ساتھ خاص نہیں بلکہ پوری قوم کو عام ہے، اور جیسے پہلا خطاب عام ہے یہ خطاب بھی عام ہے۔ تو ایسا خیر خواہ اور ایسا درد بٹانے والا اور ایسا جو دوسروں کے لیے مشقت میں اپنے آپ کو درد محسوس کرے، ایسی ہستی دنیا میں، یہ ہے تعارف جناب رسول اللہ کا، جو اللہ پاک اس سورہ توبہ کی اس 128ویں آیت میں فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا عزیز علیہ، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ پہ گراں گزرتا ہے کہ انسان گمراہی کے راستے میں چلے۔ عزیز علیہ ضلالکم، تم اگر ہدایت کو چھوڑتے ہو تو اس سے تکلیف رسول اللہ کو پہنچتی ہے۔ یہ ہے وہ فکر اور یہ ہے وہ درد جو ہر ایک وارث پیغمبر کے دل میں ہونا چاہیے۔ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اور ارث علمی کے وارث جو علماء ہیں، انہیں یہ احساس ان کے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے احیاء کی ضرورت ہے، اس کے ایجاد کی ضرورت ہے کہ دنیا میں کوئی بشر کہیں اگر تکلیف میں ہے تو اس درد کو محسوس کریں۔ یہ وہ عالمی سوچ ہے، یہ وہ عالمی فکر ہے، یہ وہ عالمی درد ہے جو عالمگیر پیغمبر یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے تمام لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں،
تو اسی رسول عظیم اور رسول آدم کے بارے میں اللہ نے فرمایا پہلا وصف ان کا یہ ہے کہ حریص علیہ ما عنتم، کہ انسانوں جو تمہیں مشقت پہنچتی ہے تو ہمارے پیغمبر کو یہ چیز گراں گزرتی ہے۔ تو یہ کیفیت آپ کی عمومی بشریت کے لیے تھی۔ وَلَمْ یخص اہل الایمان فی، ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت جو آپ کی تھی اس سے اہل ایمان خاص نہیں بلکہ عام انسانیت اور عمومی بشریت مراد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بنی آدم، ذریت آدم، بشریت اور انسانیت تمام کی ہدایت اور تمام کی تمام انسانیت کے راہ ہدایت پر چلنے میں آپ کو راحت ملتی تھی۔ آپ کو راحت بشریت کے کفر کی بجائے اسلام میں داخل ہونے سے، ضلال کی بجائے ہدایت میں داخل ہونے سے، تو آپ کو گراں گزرتا تھا کہ آدم کی اولاد کا ایک فرد بھی بحالت کفر اس دنیا سے چلا جائے یا اس کی زندگی گمراہی کی زندگی ہو۔ یہ درد ہمارے ہر دائی کے دل میں ہونا چاہیے۔ حریص علی، کس چیز پہ؟ کہ حریص اس چیز پہ، یہ دوسرا وصف آ گیا۔ پہلا وصف کیا؟ عزیز علیہ ما عنتم، عمومی طور پہ بشریت کی مشقت، کلفت، مصیبت، اس کا درد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرماتے تھے۔ اور دوسرا اس کیا فرمایا؟ حریص علیکم۔ یہ حریص، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے حرص سے۔ حرص کا معنی ہوتا ہے انسان کی جو شدید آرزو ہو اسے حرص کہتے ہیں، اور اس کی جو شدید خواہش ہو، اور انسان جس امر کے لیے آرزو مند ہو۔ اب دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص کیا تھی، تاکہ ہم میں سے ہر وہ شخص جو داعی ہے اس دعوت کا جو پیغمبر انسانیت لے کے آئے تھے اس کے اندر بھی یہ وصف پیدا ہو۔ فرمایا حریص علیکم، یہ بھی پھر کم کی بات ہو رہی ہے، پوری بشریت کی بات ہو رہی ہے، پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے کہ حضور کا انتہائی شدید آرزو یہ تھی کہ یہ لوگ بجائے گمراہی کے ہدایت پہ چلنے لگیں، بجائے کفر کے اسلام کے دائرے میں آ جائیں۔ اور آپ کی انتہائی حرص تھی، انتہائی آرزو تھی کہ یہ سب اللہ کے بندے اللہ کی رحمت کے حقدار ہو جائیں۔ تو حریص علیکم، یہ اس دوسرے وصف کا مطلب بھی ہم نے بیان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی نے جو تیسرا وصف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا وہ کیا تھا؟ اب آپ دیکھیں تیسرا اور چوتھا وصف اس کو مومنین کے ساتھ خاص فرمایا۔ اب آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ ایک تو آپ کی رحمت عامہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اللہ کا بھی خطاب عام ہے کہ اے انسانیت تمہارے لیے اس قدر درد رکھتا ہے میرا پیغمبر۔ یہ رسول یعنی عظیم الشان پیغمبر ہے جو پوری انسانیت کا درد اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اسے حرص ہے، اس کی آرزو ہے اور اس کی تمنا ہے۔ دوسری بات اپنی مادی زندگی کے لیے نہیں، اپنی مادی حاجات کے لیے نہیں، بلکہ تمہاری انسانیت، اے افراد بشر، تمہارے سب کے لیے۔ تو اسے حرص ہے کہ تم دنیا و آخرت کی سعادت کے مالک بن جاؤ۔ حرص یہ ہے کہ تم اخروی اور دنیاوی مضرات سے بچ جاؤ، اور اسے حرص یہ ہے کہ تم دنیاوی اور اخروی
ابدی سعادتوں کے پانے والے ہو جاؤ۔ یہ دو وصف، اور یقیناً اس آیت کا سب کو سیاق یہ اس بات کی طرف دلال کرتا ہے کہ یہ دو وصف حضور کی رحمت عامہ کا مظہر تھے، اور اس میں امت مخصوص نہیں بلکہ یہ بشریت کے لیے عام ہے۔ آگے تیسرا وصف اور چوتھا یہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مومنین کے لیے آپ رؤوف الرحیم ہیں۔ یہ رؤوف کا لفظ بھی رافت سے نکلا ہے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ رافت کا معنی شفقت، اور رؤوف کا معنی بہت زیادہ شفیق، جن کی شفقت ختم ہی نہ ہو، دائمی شفقت، اور شفقت کے اعلیٰ درجے پہ رؤوف، فعول کے وزن پہ۔ اور آگے دوسرا وصف کیا فرمایا؟ رحیم۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ بھی فرمایا قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیر، اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا وانزلنا الیکم نورا مبینا، ایک جگہ یہ بھی فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ کی طرف سے برہان۔ تو اس سارے خطاب میں یقیناً پوری انسانیت اللہ کی مخاطب ہے، مگر آخر میں اس آیت کے اندر جو دو وصف بیان فرمائے یہ ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ حضور کی وہ شفقت جو مومنین کے ساتھ خاص ہے، جو آپ کے امتیوں کے ساتھ خاص ہے، جو امت اجابت کے افراد کے ساتھ خاص ہے، وہ خصوصی رافت اور خصوصی رحمت، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔